اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کشف المحجوب کی اسٹڈی کر رہے ہیں، جس میں ہمارا چوتھا باب چل رہا ہے، اور چوتھے باب میں یہ فصل ہے مقصود اور شرائط۔ ہم معلوم کرتے ہیں کہ مقصود اور شرائط کو جناب علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ صوفیاء کے لیے اپنی روش کو ترک کرنا خلاف طریقت ہوا کرتا ہے۔ اگر اس دور میں اہل تصوف لباس صوف کم پہنتے ہیں تو اس کی دو وجوہ ہیں۔ ایک تو یہ کہ اون ٹھیک نہیں رہی، کیونکہ اون والے جانور حملہ آوروں کی دستبرد کی نظر ہو گئے۔ دوسرے یہ کہ لباس صوف بدعت پسند لوگوں نے اختیار کر لیا ہے، اور اہل بدعت کے خلاف چلنا بہتر ہوتا ہے، چاہے بظاہر طریقہ سلاف کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ صوفی لوگ پیوند لگانے میں تکلف برتنے کو جائز سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا وقار دنیا میں بلند ہو چکا ہے۔ ہر کس و ناقص ان کی نکالی پر اتر آیا اور خرقہ پوشی کو اپنا شعار بنا لیا ہے۔ وہ برے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں، اور صوفیہ کو ان کی نسبت سے شرمندگی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ اس انداز سے پیوند دوزی کرتے ہیں کہ لوگ ان کی نقل نہ کر سکیں، اور وہ ایک دوسرے کو اسی انداز پیوند دوزی سے شناخت کر سکیں۔ یہ امر صوفیہ شعار ہو گیا، اس حد تک کہ ایک درویش کسی شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کی گدڑی میں پابند لگاتے وقت بخیہ بہت چوڑا رکھا گیا تھا۔ شیخ نے اس سے کنارہ کر لیا۔ مراد یہ تھی کہ صفا کی بنیاد نزاکت طبع اور لطافت قلب پر ہے۔ طبیعت کی کجی کسی حالت میں بھی اہل صفا کو قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے غلط کام اتنا ہی بار خاطر ہوتا ہے جتنا کہ ایک برا شعر۔ بعض لوگوں نے لباس کے معاملے میں تکلف کو مد نظر نہیں رکھا۔ باری تعالیٰ نے خرقہ صوف دیا تو قبول کیا گیا۔ کی حال چال ہے جی؟ خیریت ہے؟ تشریف رکھو جناب، تشریف رکھو۔ بعض لوگوں نے لباس کے معاملے میں تکلف کو مد نظر نہیں رکھا۔ باری تعالیٰ نے خرقہ صوف دیا تو قبول کیا۔ قبا ملی تو بخوشی پہن لی، ننگا رہنا پڑا تو گلہ نہ کیا، اور میں کہ علی بن عثمان جلابی اس مسلک پر کاربند ہوں، اور لباس کے معاملے میں اسی چیز کو مد نظر رکھتا ہوں۔ اور حکایات میں ہے کہ احمد بن خضرویہ رحمۃ اللہ علیہ جب ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو آئے تو قبا زیب تن تھی۔ ابن شجاع جب ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے آئے تو قبا پہنے ہوئے تھے۔ یہ ان کا عام لباس نہیں تھا، اکثر خرقہ بھی پہنتے تھے، کبھی جامہ نشین یا پیرہن سفید بھی زیب تن فرماتے تھے۔ انسانی طبیعت کو بسا اوقات بعض چیزوں سے لگاؤ ہو جاتا ہے، اور انسان رسوم و تکلفات کا دلدادہ ہے۔ جب اسے کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ عادت اس کی طبع ثانی بن جاتی ہے، اور طبع ثانی حجاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی واسطے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزوں میں بہترین روزہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس طرح فرمایا؟ ایک دن روزہ رکھتے، دوسرے دن چھوڑ دیتے، تاکہ نفس کو روزہ رکھنے یا کھولنے کی عادت نہ ہو جائے، اور یہ عادت باعث حجاب نہ بن جائے۔ اس معاملے میں ابو حامد دوستان مروزی رحمۃ اللہ علیہ خوب تھے کہ ان کو جو کپڑا مرید پہنا دیتے تھے وہ پہن لیا کرتے تھے۔ پھر جب کسی
جب کسی کو اس کپڑے کی ضرورت ہوتی تو وہ اتار لیتا، نہ ہی وہ پہنانے والے سے کہتے کہ کیوں اتارا، نہ ہی وہ پہنانے والے سے کہتے کہ کیوں اتارا۔ ہمارے اس یعنی اتارنے والے سے وہ یہ نہیں پوچھتے تھے اتارا کیوں، اور پہنانے والوں سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ پہنایا کیوں۔ اچھا، ہمارے اس زمانے میں غزنی، اللہ اس کی حفاظت کرے، میں بھی ایک بزرگ ملکب با مبید ہیں جن کے ہاں لباس کے بارے میں پسند ناپسند کو کوئی دخل نہیں، اور جس مقام پر وہ پہنچ چکے ہیں وہاں یہی صحیح ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ کپڑے زیادہ تر کبود یعنی نیلے رنگ کے کیوں ہوتے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اہل تصوف نے اپنی طریقت کی بنیاد سیر و سیاحت پر رکھی ہے، اور سفر میں سفید کپڑا اپنی حالت میں نہیں رہتا اور آسانی سے صاف نہیں ہو سکتا، اور کپڑوں کے متعلق ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نیلا لباس غمزدہ، مصیبت زدہ اور اندوہگینوں کا شعار، اور یہ دنیا دار محن ہے، مصائب کا گھر ہے، آلام کا خیمہ ہے، غم کا غار ہے، مقام فراق اور گہوارہ بلا ہے۔ مریدان طریقت نے یہ دیکھ کر کہ اس عالم میں مراد دل پوری نہیں ہو سکتی، نیلگوں لباس ماتم فراق خداوندی میں پہن لیا، اوروں نے بندگی کو خام، دل کو پر از اوہام، اور زندگی کو محض تزیح اوقات پا کر نیلا لباس چن لیا، کیونکہ کسی چیز کا ضائع ہونا موت سے بدتر ہے۔ ایک دوست کی موت پر نیلا لباس پہن لیتا ہے، دوسرا پروردہ امیدوں کی موت پر۔ ایک درویش سے پوچھا گیا کہ وہ نیلا لباس کیوں پہنتا ہے؟ جواب دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم 3 چیزیں چھوڑ کر گئے تھے، یعنی ایک فقر، دوسری علم، اور تیسری تلوار۔ تلوار طاقتوروں کے ہاتھ لگی اور انہوں نے اس کا غلط استعمال کیا، علم علماء کو ملا اور انہوں نے صرف تعلیم و تدریس کو کافی خیال کیا، فقر درویشوں نے سنبھالا اور اسے دولت سمیٹنے کا ذریعہ بنا لیا۔ میں ان تینوں جماعتوں کے ماتم میں نیلا لباس پہنے ہوئے ہوں۔ مرتعش بغداد کے کسی محلے میں گھوم رہے تھے، پیاس لگی، ایک دروازے پر پانی کی درخواست کی، ایک عورت نے پانی کا کوزہ دیا، پانی پیا، ساقی کے چہرے پر نظر پڑی، فریفتہ ہو کر وہیں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گھر کا مالک آیا۔ مرتعش نے کہا، مجھے آپ کے گھر سے آب شیریں پلایا گیا اور میرا دل لوٹ لیا گیا۔ صاحب خانہ نے کہا، وہ میری لڑکی تھی جسے میں رشتہ زوجیت میں دینے کو تیار ہوں۔ مرتعش کو گھر لے گئے۔ صاحب خانہ دولت مند تھا، اس نے ہونے والے داماد کو حمام بجوا دیا، اسے بیش قیمت لباس پہنایا گیا اور خرقہ صوف کی جگہ لبادہ شبینہ نے لے لی۔ رات ہوئی تو مرتعش نماز کے لیے کھڑے ہوئے تاکہ اوراد و وظائف پورے کریں۔ چنانچہ خلوت کے دوران پکار کر کہا، ہاتھو میرا قاعتی، میرا خرقہ لاؤ۔ اہل خانہ نے پوچھا، کیا تکلیف ہے؟ کہا، میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ اے مرتعش، تیری ایک گستاخ نظر کی سزا یہ تھی کہ تیرے جسم سے تیرا خرقہ چھین لیا گیا، دوسری نظر کی سزا یہ ہوگی کہ تیرے باطن سے لباس آشنائی اتار لیا جائے گا۔ جو لباس رضائے خداوندی حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے، اس میں دوستان حق کا اتباع مد نظر ہو، ہمیشہ مبارک ہوتا ہے۔ اگر اس انداز پر بسر ہو سکتی ہے تو کرو، ورنہ اپنے دین کی نگہداشت کر اور لباس اولیاء میں خیانت کا مرتکب نہ ہو، تاکہ تو حقیقی مسلمان ہو جائے، اور یہ جھوٹی ولایت کا دعویٰ کرنے سے بہتر ہے۔ خرقہ
صوف دو جماعتوں کو راس آتا ہے، ایک تارک الدنیا لوگوں کو اور دوسرے عاشقان حق کو۔ مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کوئی مرید ترک تعلقات پر آمادہ ہو کے ان کے پاس آتا ہے تو وہ 3 سال تک تین مختلف صورتوں میں تدریس ادب کرتے ہیں۔ اگر مرید استقامت کرے تو خیر، ورنہ کہہ دیتے ہیں کہ طریقت میں اگر مریض کا تو خیر، ورنہ کہہ دیتے ہیں کہ طریقت میں اس کے لیے قبولیت کا دروازہ نہیں کھلا۔ ایک سال خدمت خلق، دوسرے سال خدمت حق، تیسرے سال پاسداری دل۔ خدمت خلق کی یہ صورت ہے کہ اپنے آپ کو خادم سمجھے اور لوگوں کو آقا کا مقام دے، یعنی سب کو بلا تفریق ادنا و اعلیٰ اپنے آپ سے بہتر سمجھے اور سب کی خدمت لازم خیال کرے۔ خدمت یہ نہیں کہ اپنی ذات کو مخدوموں سے بہتر سمجھا جائے، یہ سراسر نقصان ہے اور یہ حقیقت ایک حجاب ہے، آفات زندگی میں شامل ہے۔ خدمت حق یہ ہے کہ اپنے آپ کو دنیا و عقبہ کی تمام لذتوں سے منقطع کرے اور محض باری تعالیٰ کی عبادت کرے، صرف اس کی ذات کے لیے، کیونکہ اگر اس کی عبادت کسی اور مقصد کے لیے کی جائے تو وہ اپنی ذات کی پرستش ہے، اس کی نہیں۔ دل کی پاسداری یہ ہے کہ جمعیت خاطر موجود ہو اور حام مفقود ہوں اور حضور حق میں کسی قسم کی غفلت اور لاپرواہی رونما نہ ہو۔ اگر یہ تینوں شرائط پوری ہو جائیں تو مرید بلا تقلید خرقہ صوف پہن سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے کہ جو خرقہ پہنائے وہ خود قائم الحال ہو، طریقت کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہو، ذوق حال میں کامیاب ہو، مشرب اعمال میں باریاب ہو، قہر جلال اور لطف جمال دیکھ چکا ہو، نیز وہ خبردار ہو کہ مرید کس مقام تک پہنچ سکتا ہے، پلٹ جائے گا، واقفوں میں سے ہوگا یا کاملوں میں سے اگر لوٹ جانے کا احتمال ہو تو شروع ہی سے اسے مرید نہ بنائے۔ اگر رکاوٹ کا امکان ہو تو اس کا انتظام کرے۔ اگر مرید منزل آشنا ہو جائے تو اس کی پرورش کرے۔ اہل طریقت دراصل دلوں کے طبیب ہوتے ہیں۔ اگر طبیب بیمار کے مرض سے ناواقف ہو تو یقیناً مریض کو اپنے غلط علاج سے ہلاک کر دے گا، کیونکہ اس کی تیمارداری سے عاری ہوتا ہے اور اس کی خطرناک علامات کو سمجھنے سے معذور وہ غلط غذا اور مشروبات تجویز کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیخ طریقت کی حیثیت اپنی جماعت کے لیے وہی ہے جو نبی کی اپنی امت کے لیے۔ انبیاء نے لوگوں کو دعوت علم وقوف سے دی اور ہر شخص کو اس کے مقام پر رکھا۔ شیخ طریقت کو بھی یہی لاہ عمل لازم ہے۔ ہر شخص کو اس کی استطاعت کے مطابق روحانی غذا دینا چاہیے تاکہ مقصد دعوت پورا ہوتا رہے۔ بالغ نظر شیخ طریقت جسے کمال ولایت حاصل ہو 3 سال مرید کو ریاضت میں ترتیب دینے کے بعد اگر خرقہ پہنائے تو بجائے خرقہ دراصل کفن کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا کی لذتوں سے رشتہ دل کٹ جائے، زندگی کی راحتوں سے بے نیازی میسر ہو، تمام عمر خدمت خلق کے لیے وقف ہو چکی ہو، اپنی خواہشات سے مکمل بیزاری ہو، اس حالت میں پیر طریقت خرقہ عطا کرتا ہے اور مرید کو اپنی نوازشات سے آبرو بخشتا ہے۔ مرید اپنی جگہ ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ خرقہ پوشی سے متعلق کئی استعارات ہیں۔ شیخ ابو معمر اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ اکثر اہل تصوف اس بارے میں مبالغہ کرتے ہیں، مگر ہمارا مقصد اس کتاب میں اقوال نقل کرنا نہیں بلکہ مشکلات کو حل کرنا ہے۔ خرقہ پوشی پر بہترین استعارہ یہ ہے کہ خرقہ کا قبا یا کالر ہے۔ خرقہ کا قبا یا کالر ہے، 2 آستینیں بیم و رجا۔ خرقہ کا قبا یا کالر ہے، اشارہ یہ خرقہ کا قبا یا کالر ہے، 2 آستینیں بیم و رجا، 2 طریزیں انقباض و
ان بساط کمرگاہ مخالفت نفس، کف درستی یقین اور سنجاف اخلاص۔ اس سے خوب تر یہ ہے کہ کالر فنا کا نشان ہے، 2 آستینیں حفاظت و عصمت نفس ہیں، 2 تریز فقر و صفا ہیں، کمرگاہ اقامت مشاہدہ، کرسی سکون حضور ہے اور سنجاب مقام وصل کا قرار ہے۔ جب باطن کے لیے ایسا لباس ہو تو ظاہر کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس موضوع پر میری ایک کتاب ہے، اسرار الخرق والمنات، اس کا نسخہ مرید کے پاس ہونا چاہیے۔ اگر مرید خرقہ پہننے کے بعد عالم حال میں یا قہر سلطان وقت کے تحت اپنا لباس چیر پھینکے تو معذور ہے، اگر اپنے اختیار سے اور ہوش و حواس میں رہ کر پھاڑ ڈالے تو پھر اس کو خرقہ پہننا زیبا نہیں، اور اگر دوبارہ پہن لے تو بھی دنیا کی مکار خرقہ پوشوں میں شمار ہوگا جو صرف ظاہرداری کے لیے لباس سوکھ پسند کرتے ہیں۔ لباس کے بارے میں اصل حقیقت یہ ہے کہ جب صوفی ایک مقام سے دوسرے مقام میں داخل ہوتا ہے تو اپنا لباس تبدیل کر لیتا ہے، اور یہ ترقی درجات کے لیے اظہار شکر کا ایک انداز ہے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ معمولی لباس ایک مقام کے لیے ہوتا ہے، مگر خرقہ فقر و صفا کے تمام مقامات کے لیے۔ اسے رد کرنا تمام طریقت کو رد کرنے کے مترادف ہے۔ میں نے اس موضوع پر صرف تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، اور یہ جگہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے موزوں بھی نہیں۔ انشاءاللہ تشریح خرقہ اور کشف اسرار سما کے باب میں زیادہ تفصیل سے بیان کروں گا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خرقہ عطا کرنے والے میں اتنی قدرت ہونی چاہیے کہ وہ جس کو بھی نگاہ محبت سے دیکھے وہ دوست بن جائے، اور جس گناہ گار کو بھی خرقہ پہنائے وہ ولی اللہ ہو جائے۔ میں ایک دفعہ اپنے شیخ طریقت کے ساتھ آذربائیجان کے دریا میں سفر کر رہا تھا، 2-3 خرقہ پوش درویشوں کو دیکھا کہ ایک گندم کے کھلیان کے پاس کھڑے تھے اور اپنے دامن پھیلائے ہوئے تھے، اس امید پر کہ کسان کچھ گندم ڈال دے۔ یہ منظر دیکھ کر شیخ نے فرمایا، البقرہ، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پس ان کو تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ میں نے پوچھا، حضرت وہ کیوں اس بلا میں مبتلا ہوئے اور لوگوں کے لیے باعث ذلت بنے؟ فرمایا، ان کے پیروں کو مرید جمع کرنے کی ہوس تھی، اور ان کو متاع دنیا جمع کرنے کی ایک ہوس دوسری ہوس سے بالاتر نہیں ہوتی، اور بے حقیقت دعویٰ ہوس پروری کا ذریعہ ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ باب اطلق میں انہوں نے ایک ترسازدہ کو دیکھا جو نہایت خوبصورت تھا۔ دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ تیری کتنی حسین تخلیق ہے، اسے میرے حلقہ میں شامل فرما۔ تھوڑے عرصہ کے بعد وہ سازدہ آیا اور عرض کی کہ یا مجھے کلمہ شہادت پڑھائیے۔ وہ مسلمانوں کے اور اولیاء اللہ میں شامل ہوا۔ شیخ بو علی سیاہ سے پوچھا گیا کہ خرقہ پوشی کسے زیبا ہے؟ فرمایا، اس مرد درویش کو جسے باری تعالیٰ نے اتنا مشرف باحق کیا ہو کہ جملہ احکام احوال عالم کی اسے خبر ہو۔ خرقہ صالح اور نیک لوگوں کا نشان ہے، اہل فقر و تصوف کا لباس ہے۔ فقر و تصوف سے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اگر کوئی شخص لباس اولیاء کو متاع دنیا جمع کرنے کا اعلیٰ کار بنا لیتا ہے اور اپنی مصیبت کا سامان سمیٹتا ہے تو اہل حقیقت کو زیادہ نقصان نہیں پہنچتا۔ اہل ہدایت کے لیے یہ جو کچھ بیان ہوا کافی ہے، اس سے زیادہ تشریح اس کتاب کا مقصد نہیں۔ وباللہ توفیق۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارا 4تھا چیپٹر ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم 5واں چیپٹر اگلے لیکچر میں شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔